بنات کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام ساتھی یہ دعا ساتھ پڑھ لیں تاکہ اللہ عافیت سے پورا فرما دے. بنات میں بھی آواز جا رہی ہوگی. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آج سے دورہ تفسیر قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بات آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگی اور آ جائے گی کہ یہاں پر ہر سال 15 پارے تفسیر میں ہوتے ہیں. ایسا ہی نا، 15 پارے ایک سال، پھر 15 پارے دوسرے سال. تو انشاءاللہ اس سال شروع کے 15 پارے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، جیسے کل درس ہوا. تو اس سال انشاءاللہ سورۃ الکہف تک، کہف، اور پھر اگلے سال سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک. ایک تو یہ ترتیب ہوگی انشاءاللہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک تفسیر قرآن ہے اور ایک دورہ تفسیر قرآن کریم ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تفسیر قرآن میں تفصیل ہوتی ہے، عام مجمع کو سمجھایا جاتا ہے. اس سمجھانے کے لیے اس میں قصص ہے، واقعات ہے، عبرت ہے، مثالیں ہیں، مشاہدات ہے، تجربات ہے. جو چیزیں آپ کو مناسب لگے گی، جو مفسر ہوگا، جو اہل علم ہوں گے، وہ اس کو سمجھائیں گے. لیکن دورہ تفسیر قرآن کریم کا انداز جو ہوتا ہے یہ ایک طالب علمانہ انداز ہے، ایک علمی انداز ہوتا ہے. اور اس میں آپ حضرات کو جو مناسبت ہے صرف سے، نحو سے، منطق سے، بلاغت سے، اس نسبت سے یہاں پر تفسیر کو حل کیا جائے گا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس دورہ تفسیر میں اختصار ہوتا ہے. اختصار سمجھتے ہیں؟ یعنی مختصر بات مختصر ہوگی، لمبی چوڑی نہیں ہوگی. لیکن مختصر بات کے نتیجے میں ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے نا تو 2 الفاظ آپ کی پوری آیت کو یا آپ کے پورے رکوع کو یا آپ کی پوری سورت کو حل کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے استاد آپ سے کہیں کہ
سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے نا، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. لیکن آپ سے پوچھیں کہ بھئی سورۃ البقرہ کا مقصد کیا ہے، آپ کہیں بھئی 2.5 پارے کی سورت کو میں کتنے گھنٹوں میں بیان کروں، اتنی آسان بات تو نہیں ہے. لیکن آپ کو استاذ کہیں کہ بھئی سورۃ البقرہ کا جو مقصد ہے وہ 2 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ؟ 2 الفاظ. اور وہ کیا ہے؟ تبدیلی خلافت. تبدیلی خلافت یعنی حکمرانی تبدیل ہو جائے گی. پوری سورۃ البقرہ کو اگر 2 لفظوں میں آپ خلاصہ نکالیں تو یہ بات ہے. اللہ پاک شروع سے لے کر آخر تک انسان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا اس سے وہ نعمت لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی. بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بڑی نعمتیں دی، زمین کی بادشاہت دی، حکمران وہ تھے، لیکن بجائے شکر کے وہ ناقدری پہ اترے. تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نظام خلافت ان سے لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا ہے نا. تو اس کو تعبیر کیا کس سے؟ تبدیلی خلافت سے. پوری سورۃ البقرہ کا خلاصہ اور موضوع 2 الفاظ ہے. تو دورہ تفسیر قرآن کریم میں ذہن کو بیدار رکھیں، توجہ رکھیں، تو آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں قرآن کریم حل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اہم بات یہ ہے کہ ہر آیت کا ایک عنوان ہوتا ہے. عنوان سمجھتے ہیں نا، ایک ٹاپک ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ آئے گا تو آپ کو استاذ کہیں کہ بھئی یہ لکھیں. اب جو آپ لکھیں گے وہ اس آیت کا ایک ٹاپک ہے، ایک عنوان ہے، وہ اس آیت کو حل کر دے گا. بات سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ اس انداز سے چلیں گے تو تفسیر قرآن کریم بہت سہولت سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر علم کی ایک سند ہوتی ہے. سند کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے یہ علم کہاں سے اور کس سے حاصل کیا. جیسے آپ مختلف طلبہ یہاں بیٹھے ہیں تو اگر ہم پوچھ لیں بھئی آپ کہاں سے تشریف لائے، وہ کہیں گے بھئی میں تو بنوری ٹاؤن میں پڑھتا ہوں. دیکھا ہے نا بنوری ٹاؤن، میں وہاں پڑھتا ہوں. بھئی آپ کہاں سے آئے؟ جی میں تو لال مسجد گولی مار سے آیا ہوں. یہ اپنی ایک علمی سند آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں خدا نخواستہ کسی غلط جگہ سے نہیں آیا، میں جس ادارے سے آیا ہوں وہ ایک مستند ادارہ، صحیح لوگوں کی صحبت میں رہ کر میں آیا ہوں. یہ آپ کی ایک سند ہے طالب علم کی. یا آپ سے پوچھیں بھئی آپ کے والد صاحب کا فادر نیم کیا ہے آپ کا، آپ نے والد صاحب کا نام بتایا. اچھا دادا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ جی وہ بھی پتہ ہے. تو ہم میں زیادہ سے زیادہ نام والد صاحب یا دادا تک یاد ہوتے ہیں، اس سے اوپر مشکل ہی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے اوپر کوئی ہے نہیں، ہے تو ہے. تو یہ جو انسان کی جو سند اور نسبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہر علم کی ایک سند ہوتی ہے. حدیث کی سند ہوتی ہے، تفسیر کی سند ہوتی ہے. تو تفسیر آپ نے کس استاد سے پڑھی، ایک طالب علم کو یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے استاد کی سند کو کم سے کم معلوم ضرور کرے. اچھا اب دورہ تفسیر قرآن کریم ہم نے 2 اساتذہ سے پڑھا ہے. دورہ تفسیر ہم نے 2 اساتذہ سے پڑھا ہے. پہلے استاذ ہمارے دورہ تفسیر کے عرض کر رہا ہوں. ایک تو وہ تفسیر ہوتی ہے جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، ثانیہ سے لے کر سابعہ تک، وہ نہیں. دورہ تفسیر کے پہلے استاذ ہمارے حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو جامعہ بنوری ٹاؤن کے استاذ الحدیث بلکہ اب شیخ الحدیث ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان سے ہم نے پڑھا جب ہم لوگ درجہ سابعہ میں تھے.
وہ پہلا دورہ تفسیر تھا، اور اس میں 30 پارے ایک سال میں ہم نے پڑھے، جو جا کے 23 رمضان کو مکمل ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے استاذ ہمارے دورہ تفسیر کے جو تھے وہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، ان سے ہم نے الحمدللہ 3 مرتبہ دورہ تفسیر پڑھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت استاذ صاحب کا ایک خاص انداز ہے پڑھانے کا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی انداز کے ساتھ ہم لوگ چلتے رہیں گے، اس میں بڑی سہولت کے ساتھ حل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ حضرات کے پاس چونکہ یہ بیاض نہیں ہے، ادھر میری بات سن لیں، تو استاذ صاحب نے یہاں اپنی سند لکھی ہوئی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری تفسیر کی سرد کیا ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب تفسیر میں شاگرد ہیں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا شیخ حسین علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ اسحاق شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں محدث الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے بعد آگے کی سند سب کی ایک ہو جاتی ہے۔ پھر بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو کوشش کریں کہ کم سے کم اپنے استاذ کا نام یاد رکھیں، کم سے کم درجے میں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے استاذ کی سند جا کے لازماً کہاں پہنچے گی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، یہ نام یاد رکھیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند بہر صورت جا کے خاتم الانبیاء محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ بات ہو گئی سند کی۔ دوسری بات جو اب عرض کرنی ہے وہ ہے کہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس تفسیر سے متعلق کچھ ضروری باتیں، اس کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ہر زبان جتنی لینگویج دنیا کے اندر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہے، ٹرمز ہوتے ہیں اس کے۔ اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کے لیے اس علم کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو تفسیر کا یہ انداز حضرت نعمانی صاحب سے ہے، اس میں کچھ اصطلاحات ہیں۔ میں ابھی چونکہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو یا تو اگر آپ حضرات لے سکیں، نہیں تو یہ 2 صفحے ہیں، یہ آپ فوٹو کاپی کروا لیں گے، یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے، اس میں سہولت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو غور سے سنیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ کہلائے گا مقدمہ تفسیر قرآن کریم۔ کیا کہلائے گا؟ مقدمہ تفسیر قرآن کریم۔ قرآن کی تفسیر شروع ہونے سے پہلے اس کا مقدمہ یعنی کچھ ضروری باتیں، اور ان ضروری باتوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو وہ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت غور اور توجہ کے ساتھ سنیں، اور کوئی مناسب بات لگے تو اس کو لکھے بھی۔ پہلی بات فرماتے ہیں، غور کریں، کسی چیز سے پریشان نہ ہو۔ کوئی لفظ نیا لگے گا، مشکل لگے گا۔ اب پہلے دن تو انسان سائیکل چلانا بھی نہیں سیکھ سکتا نا، یا سیکھ لیتا ہے، 11-12 مرتبہ گرتا ہے تب جا کے سائیکل چلاتا ہے نا۔ تو بہت سارے ساتھی کہتے ہیں بھئی ہم موٹر سائیکل نہیں چلاتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے تھے میں نہیں سیکھتا ہوں۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ موٹر سائیکل وہی سیکھے گا جو کم سے کم 1 مرتبہ گرے گا، تو اس کے لیے تو گرنا پڑے گا، تو وہ تو مشکل کام ہے۔ تو دنیا کا کوئی کام تھوڑی سی محنت کے بغیر نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔
تو میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں آپ طلبہ سے بھی اور طالبات بھی ہیں وہاں پر کہ یہ انداز تھوڑا سا ذرا نیا ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ طلبہ طالبات پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کس اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے دن دوسرے دن پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ دماغ میں بات آنا شروع ہو جائے گی پھر آپ ہوں گے اور تفسیر ہوگی، پھر آپ دیکھیں. تو پہلی بات جو یہاں مقدمے میں لکھی ہے وہ ہے ہدایت القاری. ہدایت القاری، قاری سے مراد پڑھنے والے. آپ حضرات تفسیر پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ حضرات قاری ہیں. ایک تو وہ قاری صاحب ہے جو نیچے بیٹھے ہیں بمع ڈنڈے کے، وہ نہیں. یہ قاری وہ ہے جو پڑھنے والا ہو، جیسے آپ حضرات قاریان ہیں. تو اس قاری کے لیے کچھ ہدایت کی باتیں ہیں کہ تفسیر شروع کرنے آپ کو کیا کیا کام کرنے چاہیے. وہ کیا ہے اب غور کریں گے دوستوں. نمبر 1 فرماتے تصحیح النیہ، نیت کی تصحیح کر لیں، نیت کو صاف کر لیں. نمبر 2 التزام الطہارہ، پاکیزگی طہارت کا اہتمام کر لیں. یہ تو ہر طالب علم جانتا ہے نا کہ قرآن کو تفسیر کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس لیے صبح جب ہم آئیں گے نا سب کوشش کریں صاف ستھرے ہو کر اور وضو کر کے کنگھی کر کے خوشبو کا اہتمام کر کے کہ بھئی اللہ کے کلام کو سمجھنے جا رہے ہیں، طہارت کا التزام کر لیں گے. تیسری بات تعظیم القرآن المجید، اللہ کے اس کلام کی عظمت دل میں ہو کہ میں اللہ کا کلام سمجھنے جا رہا ہوں. چوتھی بات کثرت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں. ہر مسلمان کو روزانہ ویسے ہی ذکر کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طالب علم اور کل کے اچھے عالم بنیں، اپنی طالب علمی میں ذکر کی کثرت کریں. اس سے علم میں نور پیدا ہو جاتا ہے دوستو. پانچویں بات الاجتناب عن فضول النظر والکلام، بے مقصد دیکھنے سے اور بات چیت سے گریز کریں. آنکھوں کی بھی حفاظت، زبان کی بھی حفاظت کریں. بد نظری علم نہیں ایمان کے نور کو لے جاتی، اتنی بڑی مصیبت ہے. اس لیے نظروں کی حفاظت کریں. آج کا سب سے بڑا فتنہ وہ بد نظری ہے. گناہ کے مواقع عام ہیں، آپ باہر نکلیں گے بے پردگی ہے، دیکھنے کا موقع ہوتا ہے. اور یہ عمل ہے بھی ایسا کہ اس کے لیے کچھ ٹکٹ نہیں خریدنا، پیسے نہیں خریدنے. وہ ہمارے بزرگوں نے لکھا نا کہ بد نظری کر کے بھی انسان شیخ لگ رہا ہوتا، پھر بھی شیخ بن کے گھوم رہا ہے، کسی کو کیا پتہ چلا. نظروں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں. نمبر 6 الاجتناب عن صحبت الاغنیاء و اہل الہوا، اپنے آپ کو بچائیں اغنیاء کی صحبت سے. سرمایہ دار، وہ مال پرست لوگ جو ہر تذکرہ جن کے نزدیک مال کا ہو. مال بری چیز نہیں ہے، مال پرستی بری چیز ہے دوستو. مال پرستی کیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو بھی کاروبار کی بات، قبرستان جا رہے میت گاڑی کی بس میں بھی مال کی بات، قبرستان میں جمع ہوں گے وہاں بھی یہ بات، تعزیت میں بیٹھیں گے وہاں بھی یہ بات. یہ مال پرستی. ایسے لوگوں کی صحبت سے اور جو فاسد نظریات رکھتے ہیں، غلط قسم کی سوچ رکھتے ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ساتویں چیز اختیار صحبت العلماء والصلحاء، علماء اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 7 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ بات ہو گئی ختم. دوسری بات تعریف القرآن، قرآن کی تعریف کیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، جی میں تو پڑھا ہے. بہت سے آپ میں سے حافظ بھی ہوں گے انشاءاللہ. کتنے ساتھی حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی قرآن کی تعریف کیا ہے تو فرماتے ہیں هو الکتاب المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مصاحف میں لکھی گئی
اور جو اللہ سے منقول ہے نقل متواتر کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں کر سکتا کہ بھئی قرآن کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس پر اعتماد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ موضوع القرآن، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع الانسان من حیث انہ مکلف، قرآن کا موضوع انسان کی ذات ہے دوستو۔ اب دیکھیں، پورے قرآن کریم کا جو موضوع ہے نا، حاصل ہے، وہ اس انسان کی اپنی ذات ہے۔ قرآن میں ہوائی باتیں نہیں ہیں، کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس انسان کو مخاطب کیا گیا۔ اور کیوں کیا گیا؟ من حیث انہ مکلف، اس لیے کہ انسان کیا ہے؟ مکلف ہے۔ مکلف اس کو کہتے ہیں جس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بھئی لوگ پرندوں کو باجرہ ڈالتے ہیں نا، کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، یا آپ جائیں یہاں پر مزار قائد کے پاس لوگ باجرہ ڈال لیں، تو شام کو ہوگا کبوتروں کو جمع کر کے کہ بھئی کیوں نہیں کھایا، اتنا کھایا، یہ نہیں کھایا، ایسا نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو صبح 100 روپے دیں خرچے کے، اور روزانہ آپ اس میں سے 50 استعمال کرتے ہیں، 50 جمع کرتے ہیں، ایک دن آئے آپ نے 80 استعمال کر لی، تو کتنے بچ گئے؟ تو وہ کہیں گے آج 30 زیادہ کیوں ہوئے؟ پوچھیں گے نا سمجھدار ماں باپ۔ اس لیے کہ آپ مکلف ہیں، آپ کا غلط اور صحیح ہونا یہ والدین کے لیے تکلیف اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح انسان سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، کیا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا۔ تو قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ غرض و غایت الاعتصام بالعروۃ الوثقی والفوز بجمیع السعادات۔ قرآن کریم کی غرض کیا ہے؟ اللہ نے کیوں اتاری یہ کتاب؟ فرمائے تاکہ یہ مضبوط حلقے کو پکڑ لے، مضبوط حلقے کو پکڑ لے اور تمام سعادتوں کو جمع کر لے اپنے پاس۔ وہی انسان گاڑی میں چڑھتا ہے، ایک عام گاڑی ہے، پیر رکھا بیٹھ گئے، ایک اچھی ہائی فائی گاڑی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بیٹھنے کے لیے اگر میری طرح کوئی نیا آدمی ہوگا تو وہ عام گاڑی کی طرح بیٹھنے کی کوشش کرے گا، پیر پھسل جائے گا۔ سمجھدار آدمی اوپر ایک حلقہ بنا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے بس سہولت اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اوپر ایک ہینگر لگا ہوتا ہے، اس کو پکڑا، ایک قدم رکھا، اندر بیٹھ گئے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر یہ ہینگر ڈھیلا ہو تو آواز آئے گی نا، گرنے کی آواز آئے گی نا۔ بھئی کیا ہو گیا؟ یار وہ ٹوٹ گیا اوپر سے۔ معلوم ہوا حلقہ تھا لیکن کمزور تھا، تو بھی نقصان ہے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ ایک مضبوط حلقہ ہے۔ جب بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو گرنے سے، گمراہی سے، محروم ہونے سے بچ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی دوست۔ یہ تھی ہدایت القاری، اب آئے اصطلاحات القرآن پہ۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ وقت بھی کم لگے اور آپ کے ذہن میں بھی بات بیٹھ جائے، کہ دوسرے استاذ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو اس حوالے سے ضرور۔ اب اصطلاحات قرآن دوستو، اصطلاحات میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد ذی الحج آئے گا، حج کا مہینہ آئے گا نا۔ بہت سارے لوگ مسلمان حج کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، جب حج کے لیے جاتے ہیں نا تو اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ، مساجد میں، مدارس میں، حاجی کیمپس میں حج کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، کلاسز ہوتی ہیں نا۔ آپ میں سے کسی نے شرکت کی ہے حج کی تربیتی مجلس میں؟ ہاں کی ہے نا؟ ضرور کیا کریں دوستو۔ یہ مت کہیں کہ جی میں تو نہیں جا رہا ہوں، نہیں، انسان چیز سیکھتا پہلے ہے، عمل کا موقع کبھی بہت دیر میں آ جائے گا، لیکن سیکھے۔ تو تربیتی مجلس ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے ہر سال 3 کلاسز۔ اب دیکھیں، اب ہم ان سے کہیں کہ جی آپ جائیں طواف کریں، آپ جائیں سعی کریں، آپ جائیں شیطانوں کو کنکر ماریں،
آپ جا کے عرفات میں دعا مانگے تو وہ کہے گا یار یہ طواف کا کیا مطلب ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، شیطانوں کو مارنا ہے تو یہ شیطان کہاں ملیں گے اور کس چیز سے اس کو مارنا ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھانے کا آسان طریقہ وہ کیا ہے جس کو ہم تجربے سے ہم نے محسوس کیا کہ آپ پہلے ان کو اصطلاحات سمجھا دیں۔ آپ ان کو کہیں احرام کس کو کہتے ہیں، طواف کس کو کہتے ہیں، سعی کس کو کہتے ہیں، رمی جمرات شیطان کا کنکر مارنا اس کا مطلب کیا ہے، سمجھ گئے؟ منی، عرفات، مزدلفہ، 3 جگہیں، ان تینوں میں کیا فرق ہے، سمجھ گئے؟ یہ کچھ باتیں ہم پہلے بتا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باقی جو 3 دن کی کلاسیں ہوتی ہیں نا اس میں پھر بار بار نہیں بتانا کہ طواف کا کیا مطلب ہے، مطاف کا کیا مطلب ہے، سعی کا کیا مطلب ہے۔ جب اصطلاحات پہلے ذہن میں آ گئی آگے اس علم کو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے دوستو۔ تو قرآن کریم کی جو بنیادی اصطلاحات ہمارے سامنے ہے یہاں پر وہ ہے 7۔ کتنی ہے؟ 7 ہے۔ نمبر 1 دعاوی، دعاوی دعویٰ، اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ میرا دعویٰ ہے کہ آج پاکستان ہار جائے گا، کہتے ہیں نا ساتھی، میں دعوے سے کہتا ہوں آج پاکستان جو ہے وہ جیت جائے گا۔ اس دعوے لفظ دعویٰ کو جمع اگر آپ بنائیں تو کیا بنے گا؟ دعاوی۔ نمبر 2 ہے دلائل، بہت آسان لفظ ہے، بھئی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ جی جی میرے پاس دلیل ہے اس بات کی، ٹھیک۔ تو جب دلیل آتی ہے تو انسان کا دعویٰ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری اصطلاح ہے شکایات منکرین۔ شکایات منکر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ منکر نہ ماننے والا، نہ ماننے والا ہے منکر۔ بعض دفعہ منکر وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ضدی، آپ اس کو کہیں کہ یہ دودھ ہے سفید ہے، وہ کہے گا یہ دودھ ہے لیکن کالا ہے۔ اب دودھ کالا ہوتا ہے، سفید ہے نا، لیکن ضد کر رہا ہے کہ میں نہیں، میں اسی کو کالا کہتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک وہ منکر ہوتا ہے جس کو واقعی کوئی شبہ ہو گیا، منکر ضدی پر محنت کرنے کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا، بات سمجھ گئے؟ لیکن وہ منکر جو کسی شبہ میں مبتلا ہو اس کو سمجھانا چاہیے۔ قرآن کریم میں ان منکرین کا بھی تذکرہ ہے کہ جن کو کوئی شبہات تھے، شکایات تھی، اللہ پاک نے ان کی شکایات کو بھی ذکر کیا اور شکایات کو دور بھی فرمایا۔ تو جب ایسی جگہ آئے گی تو آپ لکھیں گے شکایات منکرین یا ازالہ شکایات منکرین۔ چوتھا عنوان ہے تخویفات، تخویف، خوف۔ خوف اردو میں ہم کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ ڈرنے کے نا، یا مجھے تو وہاں کراچی زو میں جا کے بڑا خوف آیا شیر کو دیکھ، یہ خوف ہے، ڈرنا ہے۔ قرآن کریم میں کبھی کبھی اللہ پاک انسان کو سمجھانے کے لیے ڈراتے بھی ہیں کہ یہ بات مان لو ورنہ قیامت کے دن پھر اتنی بڑی مصیبت تیار ہے، یہ عذاب تیار ہے۔ تو جب اس کا تذکرہ آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ تخویف، تخویفات۔ پانچویں چیز ہے تنبیہات۔ تنبیہ یہ بھی ہمارے اردو کا لفظ ہے، کہتے بھئی میں نے اس کو آج خاص تنبیہ کی ساتھیوں کو کہ 8 بجے سے پہلے پہنچنا ہے، تنبیہ کی کہ 8 بجے سے پہلے پہنچنا ہے، یعنی ایک غلطی کی نشاندہی کر کے بیدار کرنا کسی کو کہ بھئی سمجھ جاؤ گڑبڑ ہو جائے گی۔ چھٹی چیز ہے تسلیات۔ تسلی کا لفظ بھی اردو میں ہے۔ انسان پریشان آیا کہ یار کیا کریں، وہ فلاں کو پیسے دیے تھے وہ دے ہی نہیں رہا واپس، آپ نے تسلی دی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، انتظار کریں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تسلی ہے نا۔ تو بعض دفعہ کسی کو تسلی دی جاتی ہے تو مومن پریشان نہ ہو جائے حالات سے، سخت حالات سے، تو اللہ پاک تسلی بھی دیتے ہیں قرآن کریم میں۔ اور 7ویں آخری چیز ہے ازالہ شبہات۔ ازالہ شبہات، شبہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے دوستو۔ بھئی آپ کیوں ہمارے ساتھ نہیں جا رہے کراچی اجتماع میں؟
کوئی شبہ ہے آپ کو، وہ کہے گا ہاں یار میرا ذہن نہیں بنتا ان لوگوں کے ساتھ، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، کسی نے ذہن خراب کیا، یہ شبہ ہے۔ آپ نے اس کو بٹھایا، اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو اللہ کی عظمت بڑائی کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، امت کی فکر ہوگی۔ اب جو شبہ ذہن میں تھا نا، اس شبے کا ازالہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات تھے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا، اور جو ان کے شبہات تھے ان کا ازالہ بھی فرمایا۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو کیسے پیغمبر مان لیں، یہ تو ہمارے سامنے بچے پیدا ہوئے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے ہمارے ساتھ، تو ہم میں ان میں فرق ہی نہیں، اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انہی کو پیغمبر مان لو۔ ایک شبہ تھا ان کے ذہنوں میں، اللہ نے ان شبہات کا بھی ازالہ فرمایا۔ تو یہ اصطلاحات بنیادی کتنی ہو گئی دوستو؟ 7۔ نمبر 1 دعاوی، نمبر 2 دلائل، نمبر 3 شکایات منکرین، نمبر 4 تخویفات، نمبر 5 تنبیہات، نمبر 6 تسلیات، اور نمبر 7 ازالہ شبہات۔ یہ چیزیں ذہن میں ہوگی تو آگے بالکل معاملہ کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے تھوڑی سی تفصیل ہے، میں بالکل اختصار سے ان عنوانوں کو لے کر تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے۔ اچھا، دعوی تو قرآن کریم میں مختلف چیزوں کے دعوے ہوتے ہیں۔ کبھی توحید کا دعویٰ ہوگا، کس کا؟ کبھی رسالت کا ہوگا، کبھی قیامت کا ہوگا، بات سمجھ میں کبھی موت کا ہوگا۔ انسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں توحید کے بغیر آپ کی زندگی تباہ ہے، رسالت پر ایمان لائے بغیر آپ ناکام ہو، آخرت پر ایمان لائے بغیر آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ مختلف چیزوں کے دعوے ہوتے ہیں۔ دلائل، اپنے دعوے پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو یاد رکھیں کہ دلیل کی یہاں انہوں نے 4 قسمیں لکھی۔ دلیل کی وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ دلیل عقلی محض، دلیل عقلی مع احتراف الخصم، دلیل نقلی اور دلیل وحی۔ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس کی مثالیں ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے شکایات منکرین آپ سمجھ گئے کہ منکرین کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شکایت ہوگی، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کو دور کیا جائے گا۔ تخویفات، اللہ پاک ڈراتے ہیں، پھر ڈرانے میں تخویف دنیاوی الگ ہے، تخویف اخروی الگ ہے۔ کبھی اللہ پاک کہیں گے مان جاؤ ورنہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، یہ ہے تخویف دنیاوی۔ کبھی اللہ پاک کہیں گے مان جاؤ ورنہ آخرت میں جہنم تیار ہے، یہ ہے تخویف اخروی۔ اچھا، 5ویں چیز ہی تنبیہات، تنبیہ کرنا۔ تنبیہ کبھی ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام کو بھی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات وہ سب سے بڑھ کر ہے، اللہ پاک کو ہر چیز کا حق حاصل ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی تنبیہ فرمائی، بات سمجھ گئے، لیکن اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے، الگ انداز ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے۔ کبھی تنبیہ ہوگی عام ایمان والوں کو، ہمیں، کبھی تنبیہ ہوگی منکرین کو اور کافروں کو، بات سمجھ گئے۔ اچھا، 6ٹھی چیز ہے تسلی۔ کبھی تسلی اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کبھی تسلی عام ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اچھا، یہ بات بھی یہاں پر ختم ہو گئی۔ آگے بات ہے قرآن کریم کے مضامین کتنے ہیں، قرآن کے مضامین کتنے ہیں۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ علم المخاصمہ، علم الاحکام، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت۔ کیا مطلب؟ پہلی چیز ہے علم المخاصمہ۔ مخاصمہ جس کو آج کی آسان زبان میں کہا جائے مناظرہ۔ مناظرہ سمجھتے ہیں دوستو؟
بعض دفعہ کچھ بات سمجھانے کے لیے شکرا جزاکم اللہ حیاکم اللہ. تو بعض دفعہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو سامنے والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا. بات سمجھ گئے؟ ہر وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یار چھوڑو جو کر رہا ہے وہ کرے. عام بندے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کسی سے الجھے نہیں، کسی سے بحث نہیں کرے، اپنے دین پر عمل کرے. لیکن ایک صاحب علم کسی علاقے میں ہے اور وہاں ایک فتنہ اٹھا، ایک آدمی لوگوں کو خراب کر رہا ہے. لوگ عالم کے پاس آئے کہ حضرت چلیں، کہہ رہے نہیں بس جو کر رہا ہے کرے. یہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے. اس کی تو ذمہ داری ہے. اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ کہلاتی ہے علم المخاصمہ. کہ وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھ کر کے ان باتوں پر علمی بحث کرے گا، دلائل دے گا، اس کو مطمئن کرے گا. قرآن کا دوسرا مضمون ہے علم الاحکام. احکام کہتے ہیں امر نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. قرآن کہے گا نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جہاد کرنا ہے، ذکر تسبیحات صدقہ خیرات کرنا ہے. اور دوسری طرف قرآن کہے گا شرک نہیں کرنا ہے، اور سود نہیں کھانا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے. امر نہیں، یہ علم الاحکام ہے. تیسرا مضمون قرآن کریم کا ہے تذکیر بآلاء اللہ. آلاء اللہ کی نعمتیں. کبھی اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، معاش دیا، معیشت دی، سب. چوتھا مضمون تذکیر بایام اللہ. ایام کہتے ہیں دنوں کو، حالات کو. کبھی اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں نہیں پتا کہ پچھلوں پر کیا حالات گزرے، ان کے ساتھ کتنی سختیاں تھیں، تمہیں تو ہم نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی. پانچواں مضمون ہے تذکیر بما بعد الموت. کبھی اللہ پاک سمجھاتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی سامنے رکھ کر. یہ دیکھو ایک دن آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا ساتھ میں، کپڑے بھی تمہارے جسم پر تمہارے نہیں ہوں گے، 2 چادریں ہوں گی کفن کی، پھر کیا کرو گا؟ بات سمجھ گئے؟ یہ قرآن کریم کے مضامین ہیں 5 جو لکھے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لکھے. مولانا حسین علی وا بچرا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے مضامین 4 لکھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے مضامین 6 لکھے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز کے اندر یہاں پر لکھے. یہ باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ گئے؟ یہ مقدمہ تفسیر قرآن کریم ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ کوشش تو کریں کہ اگر یہ تفسیر آپ لوگ خرید لیں، دونوں جلدیں، یا کم سے کم اس سال پہلی جلد لے لیں اس کی. ٹھیک ہے؟ بنوری ٹاؤن کے پاس مل جانی چاہیے. نہیں ملتی تو پھر اس مقدمے کی فوٹو کاپی ساتھی لازمی کرا کے اپنے پاس رکھ لیں گے. آپ یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب آ جائیں قرآن کریم میں. سورۃ الفاتحہ شروع تو ہو چکی ہے کل، مختصراً ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. آج پہلا دن ہے. پہلے دن سبق کم ہوتا ہے نا؟ پہلے دن تھوڑا پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں. تو آج جو ہے وہ 10 تک پڑھ لیتے ہیں. تو پھر باقی دنوں میں کب تک پڑھیں گے؟ 12 تک تو دوسرے استاذ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ قرآن کریم کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے. ترتیب
مصحفی کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے سورت کا نمبر کیا ہے؟ پہلا۔ اور نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 5۔ نزول کے اعتبار سے نمبر کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ترتیب نزولی، ایک ہوتی ہے ترتیب مصحفی۔ میں آپ کو ایک آسان مثال دوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں 3 بھائی پڑھتے ہیں، سگے 3 بھائی یہاں پہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک حامد ہے، ایک محمود ہے اور ایک احمد ہے، یہ تینوں بھائی ہیں۔ حامد سب سے بڑا ہے، محمود دوسرے نمبر پہ ہے اور احمد تیسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ صبح سب سے پہلے محمود آیا۔ محمود کون سا والا ہے؟ دوسرے نمبر والا ہے۔ محمود ہے دوسرے نمبر والا بھائی جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ آیا لیکن مدرسے میں پہلے نمبر پہ آیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو قرآن کریم کے اترنے کی ترتیب الگ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سورت اتری کون سی؟ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ لیکن اس اتری پہلے اور مصحف میں قرآن میں لکھی ہوئی ہے سب سے آخری پارے کے اندر۔ تو مصحفی ترتیب الگ ہے، نزولی ترتیب۔ تو سورۃ الفاتحہ مصحف میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کس نمبر پہ یہ سورت اتری تو آپ کہیں گے نمبر 5 پہ اتری۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک ترتیب مصحفی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ سن لیں، پھر تھوڑا سا مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مصروف۔ تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے، رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ نہایت مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بادشاہ ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلائیے ہمیں سیدھی راہ پر، چلائیے ہمیں سیدھی راہ پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ بہرحال ابتدائی کچھ باتیں تھی، انشاءاللہ آج اتنا کافی ہے، اور دوسرے استاذ انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد آپ حضرات کے پاس ہوں گے۔ اس بیچ میں آپ حضرات وضو فرمائیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، چائے کا کپ پینا چاہیں اپنے خرچے پہ تو وہ بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ پھر 8 سے پہلے پہنچے اور 10 تک انشاءاللہ سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔